زرداری کو گلگت بلتستان کی حکومت دینے کے بعد انہیں لگ رہا تھا ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات کامیاب کر لیں گے اور شاید پھر 28ویں ترمیم بعد میں کریں. اور یہاں چونکہ ان کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہونی ہے، جس میں آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی اور خطرناک بن چکی ہے. ایک طرف تو دیکھیں بجٹ میں خیبر پختونخوا کا سرپلس بجٹ اور بجٹ نہ پیش کرنے کا معاملہ ہے. 10 جون کو قومی اسمبلی کے بینوں دھرنا دینا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. اب سہیل آفریدی جو اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں یہ بڑا اہم ہے. آج جو نیشنل اقتصادی کونسل کی میٹنگ کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، جس میں انہوں نے شرکت نہ کرنے کا تنبیہ دی ہے، مطلب انکار نہیں کیا. احسن اقبال اور وفاقی حکومت جو ان سے ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں آئیں آپ کے تحفظات دور کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس لے کے جائیں، لیکن یہاں انہیں شرط رکھنی چاہیے عمران خان سے ملاقات کی. اب یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر بیرسٹر گور والی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. اب اس صورتحال میں دیکھیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی سچویشن ہے، اوپر سے بجٹ کا معاملہ ہے، یہاں تحریک انصاف کے پاس بڑی طاقت کے ساتھ یہ سارے لوازمات پورے ہو چکے ہیں. یہ بڑے آرام سے عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو اب یہ ان کا ظاہر ہے کردار قیادت کا اور تحریک انصاف کی قیادت کا نظر آئے گا. میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو بڑا ڈرایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے معاملات سے دور رہیں، خاموش رہیں، ورنہ کے پی میں حکومت گرا دیں گے. لیکن بجٹ کے دوران کرنا میرا نہیں خیال کہ اس تک جا سکتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کیا کرنا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، اگر تازہ ترین کل 9 جون ہے اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کی عوام جو پچھلے 3 دنوں سے ظلم اور جبر سہ رہی ہے، لاک ڈاؤن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شروع ہو چکا ہے. 90% زیادہ کشمیر کے لوگ شامل ہیں جو شہروں میں قصبوں میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کر رہے ہیں. انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس وہاں مکمل بند ہے. اور جس طرح تو دیکھیں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھ یہ سارے ظلم و ستم سہتے رہے. گلگت بلتستان نے بھی دیکھ لیا، اب آزاد کشمیر نے بھی یہ ٹریلر پہلے دیکھا ہوا ہے پچھلے سال کا. اور یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں، گولیاں مارنے کی پالیسیاں تک، یہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ اب آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان قرار دے رہے ہیں. کہ آپ سوچ سکتے ہیں شاہ رگ دے یہ ہماری وہاں شہر کے مضافات میں مظاہرین اکٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل 9 جون کو لانگ مارچ کی کال پہ ہم تمام قافلے لے کے مظفر آباد آ رہے ہیں، اپنے ساتھ نمک، پانی، کپڑے، راشن اور دیگر سامان لا رہے ہیں. یہ ایک لمبے عرصے کا پلان نظر آ رہا ہے. ایکشن کمیٹی نے جو ان کی اس کا اعلامیہ سنایا گیا ہے، اور پھر جو کل کے مظالم ہوئے اس میں اب ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جڑ رہے ہیں جو پہلے ساتھ نہیں تھے. اور یہاں دیکھیں کہ کرفیو کی آج پابندی تھی، بڑی سختی سے وہاں صبح سے کرفیو لگایا گیا تھا. آرڈر تھا کہ 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو گولی مار دے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اب خطرہ جو ہے ان کو سیکورٹی اداروں کو یہ ہے کہ آئی جی آزاد کشمیر ابھی نظر آئے سخت سیکورٹی کے باوجود، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی اس نے. اور شوکت میر نے ایک خطاب کیا، اس نے کہا بحیثیت ادارہ فوج کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، لیکن گندی مچھلیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو اس وقت وہاں بہرحال کرفیو کا سماں ہے. اسپتالوں میں زخمیوں کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. رات کے واقعے کے بعد بہت سے لوگ جو ان کے رشتہ دار، عزیز، دوست لاپتہ ہیں، انہوں نے تصدیق بھی کی ہے. وہاں جو MH اسپتال ہے وہ سیکورٹی فورسز نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. وہاں 70 سے زیادہ زخمیوں کی مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں. اور اس وقت دیکھیں پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں رینجرز، آزاد کشمیر پولیس اور پنجاب پولیس گلو بٹ، ڈرون، اسلحہ وغیرہ لے کے پہنچ گئے آزاد کشمیر، راولہ کوٹ، مظفر آباد، اور وہاں یہ سب کچھ طاقت سے دباتے رہے. تو 78 سال میں مقبوضہ کشمیر میں سری نگر، پہلگام اور وہاں جو ہوتا رہا جسے یہ شاہراہ قرار دیتے تھے، وہاں یہ کبھی آزاد کرانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے رہے؟ کشمیر میں دیکھیں نا انہوں نے اپنے تمام عسکری صحافی بھی باہر چھوڑے ہوئے کہ دیکھیں ہم کشمیر کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مارکہ حق کے نام پہ جو بھارت کی گولہ باری ہوئی تھی کشمیر میں، مساجد، سکول، گھر، سرکاری دفاتر، مراکز یہ تباہ ہوئے، آج تک تعمیریں مکمل نہیں ہوئی. کبھی دیکھی آپ نے تصویریں؟ یہ تو گلگت بلتستان کا آپ دیکھیں الیکشن، اس میں بھی ان کو یہ شکست ملی کہ خان کو اتنا ووٹ پڑا، اتنا ووٹ کہ یہ 14 دن مانگ رہے ہیں گننے کے لیے. اندازہ کریں عمران خان کے نام پر. تو یہ آزاد کشمیر میں بھی بالکل وہی معاملہ انہوں نے گلگت بلتستان والا کرنا ہے. اب گلگت والے لوگ بھی ظاہر ہے اب کل دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ووٹ پڑا اس سے دیکھیں ایک چیز تو 8 فروری والی تاریخ یاد ہو گئی، اور عمران خان کے ووٹ سے ظاہر ہے آزاد امیدواروں کو بڑا فائدہ ہوا، ٹرن اوور ووٹ تھا. اور جہاں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کبوتر باز نواز شریف میدان میں اتارا گیا کہ یہ جا کے اپنی ووٹ کے لیے لوگوں کو قابو کرے. وہ بیچارہ اب اس وقت خود جنیوا سے سوئٹزرلینڈ اپنے نوٹ قابو کر رہا ہے. ووٹ تو قابو نہیں ہوئے اور اب ان سے کچھ نہیں بنا، تو وہاں خالد خورشید کی والدہ کو بھی وہاں ان کے لیے بھی فارم 47 نکال کے ہرا رہے. یعنی کسی صورت میں کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، مطلب کوئی یہ نہیں مان سکتا جیسے ریحانہ ڈار کا الیکشن تھا، یہ اس طرح کا الیکشن خالد خورشید کی والدہ ہارتی ہیں.